تو درجنوں سینکڑوں تھی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, مطمئن ہوئے, ہم بند کرنے لگے اپنے سوال کی کتاب. تو اس نے فرمایا ان سے پوچھتے ہو, مجھ سے بھی پوچھو, مجھ سے بھی پوچھو, ان سے گواہی لیتے ہو, میری گواہی بھی دو. مولا آپ بھی گواہی دیتے ہیں؟ اس نے فرمایا ہاں میں بھی دیتا ہوں, میں بھی گواہوں میں شامل ہوتا ہوں. قرآن مجید میں ہے نا, جب اس نے حضور کے لیے انبیاء سے میثاق لیا, پختہ عہد, تو اس نے کہا وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ, میں بھی گواہوں میں سے ہوں. تو اللہ بھی گواہی دیتا ہے. اچھا مولا آپ فرمائیں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری, فرمایا حبیب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب تیرے صحابیوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. میں قرآن میں اعلان کر رہا ہوں, جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں انہوں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, اور جن کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ تھا میں قرآن میں اعلان کر رہا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر انہوں نے تیرا ہاتھ دیکھا تھا, میں اعلان کر رہا ہوں میرا ہاتھ تھا. اس نے کوئی فرق رہنے نہ دیا. ہم نے کہا مولا تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں آؤ بتاتا ہوں طریقہ. جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو راضی کر لے. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ, اللہ اور اس کا رسول دونوں حقدار ہیں یردوہ کہ اس ایک کو راضی کیا جائے. جو تھوڑا ادبی علمی ذوق رکھتے ہیں وہ ذرا زیادہ متوجہ ہوں. ذکر دو کا کیا, واللہ ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول, احق کو حقدار ہیں, تو دو ہوئے نا, دو. آگے عربی میں یہ نہیں فرمایا. دیکھیے عربی زبان دوسری ساری زبانوں سے ذرا مختلف ہے. باقی ہر زبان میں ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جمع. سنگل ایک ہو تو واحد, دو یا دو سے زیادہ جمع. ہر زبان میں جمع دو سے شروع ہوتی ہے, عربی میں دو سے نہیں ہوتی. عربی میں تین سے جمع شروع ہوتی ہے. دو کے لیے الگ عنوان ہے تثنیہ کا. یعنی عربی میں جو اسم ہے تعداد کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں, واحد, تثنیہ اور جمع. تو جمع تین سے, دو کے لیے تثنیہ. اب بولیے اللہ اور رسول ذات کے اعتبار سے ایک ہیں یا دو ہیں؟ دو ہیں. وہ خالق ہے یہ مخلوق ہیں, وہ مالک ہے یہ مملوک ہیں, وہ معبود ہے یہ عبد ہیں. اس فرق کو نہیں مٹایا جا سکتا. جو اس فرق کو بال برابر بھی مٹائے وہ مشرک ہے, وہ دین سے خارج. بڑی دو ٹوک عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے. خدا اور مصطفیٰ میں کہیں کوئی شے ذات کے اعتبار سے مشترک نہیں ہے. ایک بال برابر بھی رسول خدا نہیں ہے, خدا رسول نہیں ہے. خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, الگ ہیں. تو جب دو ہیں تو عربی زبان کا تقاضا تھا کہ وہ فرماتا احق ان یردوہما, کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے. ٹھیک, اس نے نہیں فرمایا ان یردوہما دونوں کو راضی کیا جائے, فرمایا احق ان یردوہ, اللہ اور اس کا رسول وہ جو دونوں ہیں حقدار ہیں کہ اس ایک کو راضی کیا جائے. تو مولا ہیں دو اور راضی کرنے کے لیے کہتا ہے ایک کو راضی کیا جائے. اب فرما کس کو راضی کرے, تجھے یا تیرے محبوب کو؟ اس نے فرمایا عجیب لوگ ہو. اب جو جتنا اس جملے کو سمجھا, اس نے کہا عجیب لوگ ہو, جہاں یا لگانا ہوتا ہے وہاں لگاتے نہیں, جہاں نہیں لگانا ہوتا وہاں داخل کرتے ہو. آپ سمجھے ہیں میری بات؟ جہاں یا لگانا ہوتا ہے وہاں ہٹاتے پھرتے ہو اور مٹاتے پھرتے ہو, اور جہاں نہیں لگانا وہاں لگاتے ہو. سنو, ویسے میرے رسول کو پکارا کرو, پکارا کرو. میرے رسول کو نہیں پکارنا تو کس کو پکارنا ہے؟ اسی کو تو تمہارے جملہ مسائل کے حل کا مخزن بنا کے بھیجا ہے. مگر جب رضا کی بات ہو تو یوں نہ سوچا کرو کسے راضی کرے, اللہ یا رسول نہیں,
रजा ज़ाते दो है, रजा दोनों की एक है, मर्जी दोनों की एक है, खुशनुदी एक की है। तो राजी मेरे रसूल को करो, मैं आज खुद राजी हो जाऊंगा। इसलिए कि राजी होने के कुछ अलामात और आसार होते हैं। देखिए ना, आप किसी से मिलते हैं तो उसके चेहरे के तासुरात से, उसके अंदाज से, मिलने के तरीके से, आपके साथ गुफ्तगू करने से आपको पता चल जाता है राजी है या नाराज है। ऐसा है ना, उसके चेहरे को देखकर, उसका चेहरा आपको देखकर, आपका चेहरा उसको देखकर खिल उठे, लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, जो अंदाज है उसमें वालेहाना पाना आ जाए, वो आपकी तरफ बढ़े, तो आप समझते हैं खुश है, राजी है। जो देख के जिसके चेहरे पर वो घुटन के आसार आ जाएं, कब्ज की अलामात आ जाएं, वो देख के आपको या आप उसको देख के मुंह फेर लें, तो पता चल जाता है कि राजी नहीं है, नाराज है। अब राजी होने की जितनी अलामात हैं वो जानने के लिए खुदा को कहां कैसे परखोगे, कैसे जानोगे खुदा राजी है या नाराज है, अल्लाह खुश है या ना खुश है। तुम खुदा का चेहरा देखने से आरी, तुम अल्लाह के तर्ज अमल को देखने से आरी। खुदा तुम्हें सामने इस दुनिया में दिखाई नहीं देता, तुम देख नहीं सकते, तो कैसे पता चले। वो फरमाता है अगर जानना चाहते हो मैं राजी हूं या नहीं, मेरे मुस्तफा को देखा करो, जिसे देखकर मेरे मुस्तफा का चेहरा खिल उठे, जिसे देखकर मुस्तफा की राजी होने का इजहार हो जाए, समझ लो खुदा राजी है। तो हर शय में वहदत अता कर दी, वहदत। तो उसने फरमाया लोगों, जो रिश्ता, जो ताल्लुक मेरे साथ जोड़ना चाहते हो मेरे मुस्तफा से जोड़ो, मेरे साथ खुद ब खुद जुड़ जाएगा। इसलिए उसने कहा जो मुझ पर ध्यान लगाना चाहता है वो ध्यान मुस्तफा पर लगाए। मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जो इस रसूल की इताअत करता है उसने अल्लाह की इताअत कर ली। ये भी मैं ज्यादा लुग़वी बहसों में नहीं जा रहा ताकि हर किसी के लिए बात आसान रहे, ये भी इंशाल्लाह बड़ी आसान होगी। रसूल के लिए फरमाया जो कोई इस रसूल की इताअत करता है, और बयान का तरीका ये होता है कि ऐसे जुमलों में जो जब दो हिस्से हों तो दोनों हिस्से एक ही ज़माने में कहे जाते हैं। जो मेहनत करता है वो कामयाब हो जाता है, ऐसे ही है ना, जिसने मेहनत की वो कामयाब हो गया, जो मेहनत करेगा वो कामयाब हो जाएगा। दोनों एक एक ज़माने में। यहाँ अल्लाह ने ऐसे नहीं किया, रसूल के लिए और ज़माना, अपने लिए और ज़माना। जो कोई रसूल की इताअत करता है और साथ ये भी करेगा, दोनों हैं। ये बयान करके फरमाया उसने अल्लाह की इताअत कर ली, माजी में बयान किया, यानी समझाना ये चाहता है रसूल की इताअत में आ जाने के बाद अल्लाह की इताअत अलग कोई शय नहीं है। इधर रसूल की इताअत के दायरे में कदम रखा, उधर अल्लाह की इताअत का हक अदा हो गया। ये दो जुदा हकीकतें नहीं हैं, ये दो अलग कोई पैमाने और दायरे नहीं है। ये रसूल की इताअत है, ये अल्लाह की इताअत है, नहीं। जो रसूल की इताअत है वही अल्लाह की इताअत है। तो उसने रसूल पर ध्यान लगा दिया, फरमाया ध्यान रसूल पर कर लो, मेरे ऊपर जुड़ जाएगा। अब दूसरे मरहले में आते हैं, फिर तीसरे मरहले में हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल कर देंगे। दूसरे मरहले में ये अर्ज करना चाहता हूँ, अब सहाबाए कराम की जिंदगियों का जायजा लें, इसलिए कि रसूल से इक्तिसाब फैज़ करने वालों में, रसूल से दीन सीखने में, तालीम लेने में, तरबियत पाने में सबसे ऊंचा तबका जो है वो सहाबा का है। और दीन में रसूल की तालीम और तरबियत के जो शाहकार हैं और जो मयारात हैं वो सहाबा की जात है। अहले बैत उसमें शामिल हो, दाखिल है। इन दोनों में जो निस्बत है वो ये है कि हर फर्द अहले बैत सहाबी है, मगर हर सहाबी फर्द अहले बैत नहीं है, तो वो इसमें शामिल है। जब सहाबियत का दायरा वसी है, उसमें तमाम अहले बैत शामिल हैं, तो उनको हम पैमाना और मेयार बनाते हैं। और उनमें भी जो
दर्जे मुकाम मर्तबे के एतबार से ऊंचे दर्जे के लोग हैं, ऊंचे दर्जे। उनमें खुलाफाए राशिदीन हैं, उनमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, उनमें सैयदना फारूक आजम हैं, हजरत सैयदना उस्मान गनी हैं और हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा। ये चार सबसे ऊंचे दर्जे के हैं या नहीं है? और दर्जनों कोई चाहे तो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक फकत सहाबा की जिंदगियों की मिसालें बयान की जाएं तो जखीरे में से खत्म नहीं होती, मगर हम इन चार को ले रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला नमाज पढ़ा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम किसी कबीले की तरफ गए थे, कोई झगड़ा कोई मामला था उसको निपटाने, और फरमा गए कि अगर देर हो जाए मुझे वापसी में और नमाज का टाइम हो जाए तो आप नमाज पढ़ा दें। आका अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाए तो नमाज शुरू हो चुकी थी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम आखिरी सफ में, बाहर से आई तो जो पहली, वैसे तरतीब के एतबार से इमाम की तरफ से आखिरी सफ उसमें खड़े हो गए। अब जो हुजूर के दाएं बाएं उस सफ में खड़े थे उन्होंने हुजूर को पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? ये एक अलग उन्वान मोहब्बत है, ये अलग उन्वान मोहब्बत है। ये मैं और आप तो नहीं थे कि जिनकी नमाज में पता नहीं ध्यान कहाँ होता है, ये वो थे जिनके जिस्मों से तीर खींच दिए जाएं तो उन्हें एहसास नहीं होता था। ये वो थे जिनका नमाज में इन्हिमाक, नमाज में तवज्जो, ध्यान और इस्तिग़राक का आलम ये होता था कि जिस्म को काट भी दिया जाए तो नमाज में तकलीफ नहीं होती। ये वो सहाबा, उन्होंने हुजूर को पहचान लिया। कैसे आसान कर देता हूं मैं, इस चैप्टर को नहीं खोलता, बस उन्होंने हुजूर को आका के जिस्म अतहर की महक और खुशबू से पहचान लिया। उन्होंने देखा खुशबू ए बदन जाना है तो समझ गए आका तशरीफ ले आए। तो अब आखिरी सफ वाले थे, उन्होंने देखा हुजूर तशरीफ ले आए। अब हुजूर पीछे खड़े रहेंगे, ये नमाज में सारा कुछ हो रहा है, नमाज में सोच रहे हैं हुजूर पीछे खड़े रहेंगे। हुजूर तो इमामुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है, हुजूर इमाम कायनात हैं, पीछे खड़े रहेंगे। अब आगे वालों को कैसे बताएं कि हुजूर आ गए हैं? बोल नहीं सकते, ये हुक्म उन्हें पता है, नमाज में पाबंदी है। उन्होंने अपने तौर पर नमाज में सोच विचार भी किया, इज्तिहाद भी किया, और वो क्या था, वो जैसे हाथ बांध कर खड़े थे ऐसे हाथ पर हाथ मार के तालियां बजाने लगे। ऐसे इस उल्टे हाथ की पुष्ट पर सीधे हाथ से ऐसे तालियां बजाए। ये नमाज हो रही है, ये नमाज। एक ये मंजर देखने का अगला भी दिखाता हूं। ऐसे ऐसे तालियां बजाना शुरू की। अगली सफ वालों ने देखा पीछे से तालियों की आवाज आ रही है। उनके साथी थे, उन्हें जानते थे इन्हें और कोई शय अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकती सिवाय आमद महबूब के। उन्होंने अगली सफ में दाएं बाएं होकर सिमट कर हुजूर के लिए जगह बनाई। नमाज हो रही है, ये जुमला बार बार कहूंगा, दोहराता रहूंगा। आका उस आखिरी सफ से अगली सफ में आए। उन्होंने देखा वाकई ये तो हुजूर है, वाकई हुजूर है, हमारा ख्याल सही है। तो अब उन्होंने चाहा हम भी आगे वालों को खबर दें, तो पीछे वालों का अमल देखा था, उन्होंने भी तालियां बजाई। ये मस्जिद है, नमाज हो रही है, नमाज हो रही है। जिसकी खातिर नमाज छोड़कर जाने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, वो अगर जबान से बोलता तो ना उसकी नमाज में फर्क आता, ना किसी और की नमाज में फर्क आता। वो तालियां बजा रहे हैं, मुस्तफा सुन रहे हैं, शायद मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने तालियां बजाई। अगली सफ वालों को एहसास हुआ, उन्होंने जगह करते करते आका पहली सफ में आ गए। पहली सफ में, अब पहली सफ वालों ने देखा हुजूर आ गए हैं। तो अब इमाम को जो उस वक्त मुसल्ले पे खड़े हैं हजरत अबू बकर, कैसे बताएं? उन्होंने भी तालियां बजाई, तालियां बजाई। उन्होंने देखा ये क्या मामला हुआ, तालियां बज रही हैं मुसलसल। तो उन्होंने घूम कर पीछे देखा, हाय घूम कर पीछे देखा
اور دیکھا آقا کھڑے ہو، آقا تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے مصلے سے اپنا پاؤں پیچھے کیا، حضور نے اشارہ کیا، فرمایا نہیں نماز پڑھاؤ، نماز ہو رہی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا ہے، نماز ٹوٹی نہیں ہے، نماز جاری ہے۔ آقا نے اشارہ فرمایا، نماز ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر نے دیکھا نماز ہو رہی ہے۔ جب آقا نے فرمایا نہیں پڑھاؤ، نماز جاری رکھو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب عمل کیا ہے، نماز کھڑے حالت قیام میں ہے اور وہیں کھڑے کھڑے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے دل میں اپنے طور پر، اونچی نہیں، کوئی دعا کی اور دعا کر کے پھر مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے، مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے۔ اب مصلی خالی ہو گیا، آقا مصلی پر بڑھ گئے۔ شروع ابو بکر نے کروائی تھی، مکمل مصطفیٰ نے کروائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت مقام مصطفیٰ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ آقا نے نماز مکمل کروائی، سلام پھیرا، اور سلام پھیر کر پوچھا ابو بکر یہ کیا معاملہ تھا؟ جب میں نے کہا کہ نماز مکمل کرواؤ تو مصلی کیوں چھوڑا، اور یہ نماز میں کھڑے قیام میں یہ دعا کے لیے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، دعا کے لیے ہاتھ اس لیے اٹھائے تھے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کلمات شکر ادا کروں، مولا تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مصلی پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا، اور حکم فرمایا کھڑے رہو۔ آقا یہ آپ کی عنایت کا اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ تھا، تو مصلی کیوں چھوڑا؟ تو فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، ابو قحافہ ان کے والد کی کنیت تھی، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ خدا کا رسول اور محبوب پیچھے کھڑا رہے اور وہ مصلی پہ رہے، اس لیے چھوڑا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی تحسین فرمائی، اور وہ جو عمل تھا تالیوں کا اس کے لیے فرمایا سنو، تالیاں بجانا درست نہیں ہے، تالیاں نہ بجایا کرو، ایسا کوئی معاملہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ میرا سوال یہ ہے، یہ بات آقا وہاں نماز میں بھی فرما سکتے تھے، وہاں تالیاں بجنے تھیں، اس لیے کہ وہ احترام و تعظیم مصطفیٰ میں عشق کا والہانہ اظہار تھا۔ فرمایا ابھی اظہار کر لو، اپنے جذبات نکال لو، بعد میں تصحیح کر دیں گے، بعد میں درست کر دیں گے۔ کیا ہوا؟ نماز اور ہے کیا؟ نماز فقط ادائے مصطفیٰ کو اپنانے کا نام ہے، نماز مصطفیٰ کو مرکز قلب و نگاہ بنانے کا نام ہے، نماز مصطفیٰ پر دھیان لگانے کا نام ہے۔ اب پہلی حدیث دے رہا ہوں، پہلی، اس وقت تک فقط قرآن سنایا، یہ پہلی حدیث دے رہا ہوں، صحیح بخاری کی ہے اور صحیح ہدایت حدیث اور اسناد ہے، جس پر کبھی کسی طبقے نے اس کے روات میں سے کسی ایک پر جرح و تعدیل کی انگلی نہیں اٹھائی، اتنی اعلیٰ درجے کی۔ نماز کا حکم آ گیا، صلو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھیں، کیف نصلی؟ تو حضور نے لمبی چوڑی تفصیلات نہیں بیان کی، ایسے آؤ، ایسے نیت کرو، صبح 2 پڑھو، یہ 4 پڑھو، 3 پڑھو، 4 پڑھو، نہیں، ایک جملے میں، کتنے؟ ایک جملے میں نماز کا طریقہ، نماز کا مقصود اور حقیقت نماز سمجھا دی۔ آقا جوامع الکلم تھے، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیا معنی ہے؟ اس کی بھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں آگے تیسرے مرحلے کی طرف منتقل ہونا اور مضمون مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھایا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جیسے میں کرتا ہوں مجھے دیکھتے آؤ، ویسے کرتے آؤ، یہ رب کی نماز ہے۔ آپ سمجھے ہیں؟ یعنی مجھے تکتے رہو، جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرتے رہو، اسی کو رب کی نماز کہتے ہیں۔ ہم ان بحثوں میں ہیں
اس دور مادیت نے اور فکری انتشار کے اس دور نے، فکری انتشار کے اس دور نے ہمیں عجیب و غریب فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ ہم اس پر بحثیں کرتے اور سوچتے اور جھگڑتے ہیں اور مناظرے کرتے پھرتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز کا کیا بنا؟ تم خیال کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ جو نماز سکھا کر گئے ہیں وہ خیال نہیں، فرمایا دھیان مجھ پر رکھا کرو، دھیان مجھ پر رکھا کرو، تکتے مجھے رہو، اور جیسے میں کرتا ہوں پیچھے کرتے آؤ، اسی کو رب کی نماز کہتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ عبادت خدا کی کرتے رہنا، زیارت مصطفیٰ کی کرتے رہنا، یہ نماز ہے۔ اور رہا خیال کی بات تو عرض کروں، دیکھیے آپ کے سامنے کوئی شخص نام لے کسی کا نام، اب میں کس کا نام لوں؟ چلو میں قائد اعظم کا نام لیتا ہوں، پچھلوں کا نام لیتا ہوں نا، موجودہ میں سے کسی کا نام لیا تو ہزار وابستگیوں والے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کہے گا کیوں لیا، کوئی کہے گا اس کا لیا تو اس کا کیوں نہیں لیا، مٹی باؤ۔ تو اب میرا پرابلم یہ ہے کہ میں ان سے بات کر رہا تھا کہ میں کو سراکی نہیں آندی، ورنہ میں تو آپ کو سراکی سڑاواں بھائی، یہ حقیقت جملہ کوئی ہے اور تھوڑی نظر کر چھوڑیا۔ تو وہ مثلا میں نے قائد اعظم کا نام لیا، اب قائد اعظم سے سب واقف ہیں نا، قائد اعظم کی صورت بھی مطلب اور کسی کی نہ بھی جانے تو قائد اعظم کی تو ہوتی جو کہ ہر وقت جیب میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اب میں نے نام لیا قائد اعظم، بولیے سب کے ذہن میں ان کا خیال آیا یا نہیں آیا؟ آیا۔ ان کی تصویر بھی دھندلی سی آ گئی، ایسا ہوا؟ یہ میں نے نام لیا، آپ نے سنا ہے تو آپ کا خیال ادھر گیا، جس نے نام لیا ہے اس کا خیال نہیں گیا ہوگا، یا نا؟ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے دیانتداری مسلکوں سے، مکاتب فکر سے ہٹ کر میں انسانی سطح پر بات کر رہا ہوں کہ جو آدمی کسی کا نام لے تو کیا نام لیتے ہوئے جس کا نام لے دھیان ادھر نہیں جاتا، خیال ادھر نہیں جاتا؟ اور نہیں جاتا تو ہمیں تو یہی پتا ہے کہ جو نام، جو زبان سے کوئی لفظ کہے، نام لے، ادھر دھیان نہ جائے تو وہ بیچارہ پھر عقل سے فارغ ہے، فاتر العقل۔ ایسا ہی ہے نا، عقل مند آدمی جب نام لے گا تو دھیان جائے گا نا۔ لاہور کہہ دوں تو آپ کا دھیان ادھر گیا یا نہیں گیا؟ ایک سیکنڈ میں۔ اللہ نے نماز میں، ہر نماز میں سوائے جنازہ کے، وہ تعداد کا فرق ہے، استثناء نہیں ہے، ہر نماز میں کم از کم فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، 5 مرتبہ مصطفیٰ کا نام رکھا، 5 مرتبہ۔ آپ تشہد میں پڑھیں، ایک شہادت توحید و رسالت میں آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، ایک دفعہ، اور 4 دفعہ درود ابراہیمی میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل، 5 مرتبہ۔ تم ایک مرتبہ کسی کا نام لو تو دھیان ادھر جاتا ہے، جس کا نہ جائے انسانی معاشرے کا فیصلہ ہے، وہ بیچارہ پاگل ہے، احمق ہے، عقل سے فارغ ہے۔ ارے نماز میں 5 مرتبہ مصطفیٰ کا نام آئے اور دھیان مصطفیٰ پر نہ جائے؟ تم نماز پڑھتے ہو اور نماز کا کہتے ہو یا کوئی پاگل پن کا فعل کر رہے ہو؟ جس طرح اللہ کا نام آئے تو دھیان ادھر جائے، مصطفیٰ کا نام آئے تو دھیان مصطفیٰ پر کیوں نہ جائے؟ اور اللہ کا تو کوئی ناک نقشہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا، مصطفیٰ کا تو حلیہ بیان ہوا ہے، حضور کا تصور کیوں نہ آئے؟ جس کو نہیں آتا اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی فکر کرے، جس کو آتا ہے مبارک ہو، وہ عقل سے فارغ بھی نہیں ہے، عقیدے میں بھی پکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اور ایک بڑی لطیف بات ذہن میں آ گئی، ساتھ جوڑتا ہوں، یہ تو تھا نام لیا، خواب اس سے ملے یا نہیں ملے دھیان جاتا ہے۔ اب اس سے اونچی بات ہے، آپ
سلام کریں، کوئی آپ کے ساتھ سلام کرے، آپ ادھر سے گزر رہے ہوں گلی سے، سامنے سے دوست آ گیا، وہ آپ کو سلام کرے، سلام، مگر کرے اس طرح. اب ذرا میری طرف دیکھیے، میں اس کو ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں، میں اس کو پراپرلی کر کے دکھا رہا ہوں. سلام وہ آپ کو کرے، آپ ادھر کھڑے ہیں، مگر کرے اس طرح، السلام علیکم. آپ کو اچھا لگے گا؟ بولیے.